اللہ 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 اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن آپ کا چچا، خاص چچا ابو لہب، کتنا کٹر دشمن تھا آپ کا، لیکن ابو لہب کے مرنے کے بعد اللہ کے نبی کے اپنے چچیرے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ آپ کے جو تعلقات تھے، ان تعلقات کو دیکھ کر آگے چل کر ابو لہب کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے بھی مسلمان بن گئے۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور ایک بیٹے کا نام معتب تھا۔ اللہ کے نبی نے جب مکہ کو فتح کیا اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ جو ابو جہل کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی معاف، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی معاف، جو فلاں جگہ پر داخل ہو جائے وہ بھی معاف۔ یعنی گویا آپ نے یہ فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم سب بخشے بخشائے ہو۔ آج تمہارا نبی محمد یہاں پر بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، آج یہاں پر محمد اسلام کے اندر انسانیت کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو بتانے کے لیے آیا ہے اور ان تعلیمات کو عملی طور پر برپا کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے اپنے کٹر سے کٹر دشمنوں کو معاف فرمایا، آپ نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف فرمایا۔ جب اللہ کے نبی کا مکہ مکرمہ کے اوپر فتح مکہ کے بعد ہولڈ ہو گیا تو ابو لہب جو آپ کا کٹر دشمن تھا، آپ کا چچا، اس کے یہ جو 2 بچے تھے عتبہ اور معتب، یہ دونوں بھاگ کر کہیں چھپ گئے تھے، مقام افرا نامی ایک جگہ پر جا کر چھپ گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے دشمن چچا کے، آپ اس کو دشمن نہیں سمجھتے تھے لیکن وہ آپ کو اپنا کٹر بھتیجا ہونے کے باوجود دشمن سمجھتا تھا۔ اس کی دشمنی اتنی کٹر تھی کہ جب اللہ کے نبی نے صفا مروہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تھا تو سب سے پہلی مخالفت اور آپ کے خلاف میں سب سے اونچی آواز ابو لہب کی تھی۔ آپ نے لوگوں سے کہا تھا اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب نے کہا تھا تبن لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، اے محمد سارا دن تیرے لیے نحوست والا ہو، تیرے لیے بربادی والا ہو، کیا اسی چیز کے لیے ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانے کے لیے تو نے ہم کو یہاں پر بلایا تھا؟ چچا، خاص چچا ہونے کے باوجود دشمنی کا، عداوت کا، نفرت کا، بغض کا اس درجے اظہار، جب اس نے اس بات کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو ابو لہب نے جو بددعا دی تھی، اللہ نے اس بددعا کو پلٹا کر ابو لہب کے منہ پر مارا۔ اور قرآن مجید کے اندر 30واں پارے میں اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ کے سورے سے پہلے سورہ ابو لہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، سورہ لہب، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت میں ابو لہب کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے اللہ نے بددعا کی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے 2 ہاتھ شل ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے لیے اس کا مال کام آیا نہ اس کی محنتیں، اس کی کارگزاریاں کام آئی۔ پھر اس کی بیوی کے بارے میں اللہ نے کہا حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی جنگلوں کو جا کر لکڑیاں اٹھا کر لا کر سر پر گٹی باندھ کر لاتی تھی، لا کر بیچتی تھی، پیسہ کماتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بددعا کے بعد، قرآن مجید کے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد، جب وہ جنگل جا کر لکڑیاں لے کر آ رہی تھی اور لکڑیوں کی گٹھیری اپنے گلے میں اس طریقے سے ڈال کر، جس طریقے سے آج سرما کے دنوں میں خواتین مفلر باندھتی ہے یا اپنا دوپٹہ باندھتی ہے، ڈال کر لا رہی تھی، قرآن کی اس بددعا کے نتیجے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس غضب کے نتیجے میں اس کی لکڑیوں کا گٹھر پیچھے چلا گیا اور وہ جو اس نے باندھ رکھا تھا اس کو پھانسی پڑ گئی اور وہ مر گئی۔ ایسا کٹر دشمن ابو لہب، اور ایسی کٹر دشمنی رکھنے والی آپ کی چاچی ابو لہب کی اہلیہ۔ اب مسئلہ ہے اس کے 2 لڑکوں کا، فتح مکہ ہو گیا، سارے لوگ آ کر مسلمان بننے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو لہب کے لڑکے کہاں؟ عتبہ نظر نہیں آتا، معتب نظر نہیں آتا، کیا بات ہے؟ پھر جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو پھر ایک صحابی گئے، جا کر ان دونوں کو تلاش کیا اور تلاش کر پکڑ کر لائے۔ وہ تو ڈر رہے تھے کہ ہم تو دشمن خدا، دشمن رسول ابو لہب کے بچے ہیں، کہیں نبی ہماری گردن نہ اتار دے۔ جب وہ آئے، آ کر انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے حاضری دی تو آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ آپ نے کہا کہ میرے بھائیوں مسلمان بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابدی دین کو قبول کر لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کے چچیرے بھائی
عتبہ اور معتب یہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے. پھر اللہ کے نبی نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا, کعبۃ اللہ کے اندر ان دونوں کو لے کر گئے اور جا کر اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کا کپڑا پکڑا اور پکڑ کر اپنے دو چچیرے بھائیوں کے لیے دعا کی. اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ میں میرے ان دو بھائیوں سے راضی ہوں, آپ بھی ان سے راضی ہو جائیے. اندازہ لگائیے کہ یہ کون بھائی ہے؟ کٹر دشمن, جس کی دشمنی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن مجید کے اندر مثال کے طور پر بیان فرما دیا. جب تک سورہ لہب قیامت کی صبح تک پڑھی جائے گی, اس چچا کی میرے نبی سے دشمنی کو بھی دنیا پہچانتی رہے گی. اس کٹر دشمن چچا کے لڑکے ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں میرے چچیرے بھائیوں سے راضی ہوں, آپ بھی راضی ہو جائیے. تھوڑی دیر کے بعد دعا ختم کر کر آپ پلٹے, آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی, آپ ہنس رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مسکراہٹ کیسی, یہ ہنسی کیسی؟ اللہ کے نبی کہنے لگے کہ میں نے میرے بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا, اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا, اب یہ بھی ہمیشہ کی ہمیشہ جنت کے اندر رہنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ یہ آپ کا برتاؤ تھا. وہی ابو لہب کی دو بیٹیاں بھی تھیں, ایک کا نام درہ تھا اور ایک کا نام سبیعہ تھا. یہ دو بچیاں الگ الگ موقع پر مدینہ آئی اور آ کر مسلمان بن گئی. جب یہ مدینہ آئی تھی تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان دو عورتوں کو لوگ تانے دیتے تھے, ارے دیکھو درہ آئی ہے, یہ وہی درہ ہے جس کے باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ لہب کو نازل فرمایا. سبیعہ جب آئی تھی عورتیں ان کو تانا دیتی تھی, ارے یہ وہی دشمن خدا ابو لہب کی بیٹی ہے, اس کا باپ اللہ کا دشمن تھا, اللہ کے نبی کا دشمن تھا. جب اللہ کے نبی کے سامنے سبیعہ آئی اور درہ آئی, آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ ہم تو مسلمان بن کر مکہ سے ہجرت کر کر یہاں آ گئے ہیں, لیکن یہاں عورتیں ہمیں تانا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تیرا باپ اللہ کا دشمن تھا, تیری ماں اللہ کی دشمن تھی. یا رسول اللہ ان باتوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جیسا ہی اللہ کے نبی نے اپنی چچیری بہنوں کی اس تکلیف کے بارے میں سنا, فوری آپ نے اعلان کیا, لوگوں کو مسجد کے اندر مسجد نبوی میں جمع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آ کر آپ ممبر پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر آپ نے ممبر پر بیٹھ کر نیچے منڈی ڈالی, اپنے چہرے انور کو نیچے جھکایا. اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو, میرے خاندان کے لوگوں کے بارے میں لوگ میرے دلوں کو دکھاتے ہیں. لوگوں یاد رکھنا, جو آدمی میرے خاندان کے لوگوں کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی, اور جو آدمی مجھے تکلیف دے گا اس نے اللہ کو تکلیف دی, اور جو اللہ کو تکلیف دے گا وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی چچیری بہنوں کے ساتھ کون سے چچا کی لڑکیاں تھی. یہ وہ چچا نہیں تھے جو ابو طالب جنہوں نے 45 سال تک میرے نبی کی سرپرستی کی تھی اور میرے نبی کے لیے ڈھال کا سامان بنے تھے, بلکہ یہ وہ چچا کی لڑکیاں تھی جس چچا کی دشمنی تاریخ اسلام کے اندر روز روشن کی طرح آیا ہے, اور اس کی دشمنی قرآن مجید کے اندر سورہ لہب کی شکل کے اندر موجود ہے. ایسے چچا کی بچیوں کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ کہ مدینہ کی عورتیں انہیں تانا دیتی ہیں تو نبی آ کر مدینہ کی عورتوں کو اور ان کی ان حرکتوں پر لگام لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے خاندان کی بچیوں کے بارے میں, میرے خاندان کے رشتے کے بھائیوں کے بارے میں ایسا مت کرنا. اللہ کے نبی نے بتایا, یہی نہیں بلکہ آپ نے اپنے چچیرے بھائیوں کی تربیت فرمائی, چچیرے بھائیوں کی آپ نے تربیت فرمائی.